تاریخ گواہ ہے کہ مسلم نوجوان اپنے ایمان، زمین اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں میں شہادت کا جذبہ ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے ایمان کی خاطر مارنے اور مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے کہ ان میں ایمان کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت مانتے تھے اور اللہ کی راہ میں ہی اسے قربان کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح سے کم سنوں سے لے کر نوجوان تک جام شہادت نوش کرنے کو ترجیح دی ہے۔ آج بھی فلسطین سمیت مختلف علاقوں میں اللہ کی رضا کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب نوجوانوں میں شہادت کی موت تو نہیں رہی، البتہ وہ بے موت مارے جا رہے ہیں۔ کہیں نشے کی حالت میں مر رہے ہیں تو کہیں آپسی رنجشوں کی وجہ سے قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں لڑکیوں کے معاملے میں جان گنوا رہے ہیں تو کہیں جوئے اور پیسوں کے معاملے میں اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر مسلم نوجوان کس راہ پر گامزن ہیں؟ کیا ان نوجوانوں کی شناخت بے موت مارے جانے والی قوم کے طور پر ہونے لگی ہے؟ کیا ماں باپ ان بچوں کو ایسی موت مرنے کے لیے ہی پیدا کر رہے ہیں؟ کیا والدین اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ کیا معاشرے میں اصلاح کا کوئی نظم نہیں ہے؟ کیا مسلم نوجوان جیلوں میں جانے، قتل کی وارداتوں میں مرنے اور نشے کی کاروباروں کے طور پر جانے جاتے ہیں؟ گزشتہ کئی سالوں سے مسلم نوجوانوں کی موت ایسے ہی غلط معاملات میں ملوث ہو کر ہو رہی ہے۔ جس قوم میں شجاعت اور بہادری کی تاریخ موجود ہے، اس قوم کے نوجوان اب ذلیل و خوار ہو کر مر رہے ہیں۔ اس قوم کے نوجوان نشے میں دھت ہو کر گھوم رہے ہیں۔ نہ صرف اپنی زندگیاں یہ نوجوان خراب کر رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا سکون، اپنی بیوی بچوں کی تباہی اور معاشرے میں بدنامی کی وجہ بھی بن رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو اب اس بات کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ وہ نوجوانوں کی اصلاح، کم سن بچوں کی تربیت، والدین کی رہنمائی کے لیے اٹھائے جائیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہیں، لیکن اس سرمایہ کی ترقی، بقا اور تربیت کے لیے کیوں تدابیر اختیار نہیں کیے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے جلسے مسجدوں کی چار دیواری یا پھر جلسوں کے اندر ہو رہے ہیں؟ کیوں بگڑے کم سن بچوں کی تربیت کے لیے علاقہ وار سطح پر کام نہیں کیا جا رہا ہے؟ صرف اسٹیج پر کھڑے ہو کر اصلاح معاشرہ کے نام پر عقائد کی تنقید کرنا اور مسلکی معاملات کو لے کر قوم مسلم میں دوریاں پیدا کرنا اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا، بلکہ قوم مسلم کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے زمینی سطح پر کام کرنا اصل اصلاح معاشرہ ہے۔ اگر قوم مسلم کے نوجوانوں کی تربیت اور کم سن بچوں کی رہنمائی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے نہیں جاتے ہیں تو آنے والے کچھ ہی سالوں میں ہر گھر کا بچہ خونی، زانی اور نشہ باز نکلے گا۔ اس وقت مسلمانوں کو مسلمان کہنے میں خود شرم محسوس ہوگی۔ اب بھی وقت ہے۔ اگر اب ناکام کیا جائے تو مسلمانوں کی نسلوں سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ انقلاب نیوز کے لیے خصوصی پیشکش مدثر احمد، بنگلورو۔